کچھ مینو مرندہ شوق وسی بائے آسیہ مرزا۔ طلال نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو خرم کی خوبصورت آواز کسی کمان سے نکلے تیر کی طرح اس کے دل میں ٹھک سے لگنے لگی۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر اس غزل کو سننے لگا۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں گے، جنگل تیرے پربت تیرے، بستی تیری صحرا تیرا، ہم اور رسم بندگی آشفتگی آفتادگی، ایسا ہے کیا کیا تیرا، اے حسن بے پرواہ تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اسے لگا اس کے دل پر کوئی مضراب مار رہا ہو، کوئی خشکن موسیقی دل کے ساتھ سے نکلنا چاہ رہی ہو، مگر وہیں ایک اس محلال روح کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ عجیب سے احساسات ہونے لگے، دل کا شور اور غزل کے بول ہم آہنگ ہونے لگے۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ خرم غزل ختم کر چکا تھا۔ ایک بار پھر لیونگ روم میں ان سب کا میدان گرم ہو چکا تھا۔ لڑکیاں تعریف کے معاملے میں اس قدر کنجوس ہوتی ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ خرم انہیں متصفانہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ لیونگ روم کے دروازے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ مسکرا دیا اور پورچ کی طرف نکل گیا۔ لالا رخ اور عفت چاچی اس دن بازار سے لوٹیں تو لڑکیاں سب کی سب ان کے ارد گرد ہو کر بیٹھ گئیں۔ سب کو خبر تھی وہ رشانہ کا نکاح کا جوڑا خریدنے گئی تھیں۔ آج پتہ چلا کہ طلال خریداری کے معاملے میں کس قدر چوزی بندہ ہے۔ ہم تو سمجھے تھے جو ہم خرید لیں گے وہ موصوف کو پسند آ جائے گا۔ لالا رخ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولی، ادموا کر ڈالا اس لڑکے نے ہمیں تو۔ عفت چاچی شاپرز قالین پر رکھ کر چپل اتارنے لگیں، پھر پیر دباتے ہوئے بولیں، میری توبہ جو کبھی اس لڑکے کے ساتھ بازار نکلی۔ بھائی آخر روشانوں کو پہننا ہے اور دیکھنا اسی کو ہے، اپنی پسند تو مد نظر رکھے گا ہی وہ۔ روبی بھابھی ہنس کر بولیں، پھر لالا رخ کی طرف ہلکے سے مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولیں، لائف پارٹنر بھی جب اتنا پیارا چنا ہے تو اب چیزیں بھی ایسی ہی عمدہ ہونی چاہیے نا، یوں ہی عمدہ ہونی چاہیے۔ ہم نے جو شرارہ پسند کیا تھا وہ برا تھا کیا؟ عفت چاچی نے آنکھیں دکھائیں، پھر شرارے کے باکس پر نظر ڈال کر بولیں، خیر ہے تو اس کی پسند لاجواب۔ اوہ ہو، اب ہمارا تجسس اتنا تو نہ بڑھائیں، دکھا دیں چاچو حضرت نے ایسی کیا اعلیٰ چیز پسند کر لی ہے۔ ہنا کو بے چینی ہونے لگی، وہ لالا رخ کے ساتھ شرارے کا باکس کھولنے میں مدد دینے لگی۔ واو، زبردست آفت! غرض شرارہ نظروں کے سامنے آیا تو سبھی کی تحسین آمیز آوازیں اٹھنے لگیں۔ اماں دیکھا آپ نے؟ رفیہ بیگم اندر آئیں تو عفت چاچی نے انہیں شرارہ اٹھا کر دکھایا۔ ماشاء اللہ، اللہ بس پہننا نصیب کرے۔ انہوں نے بے اختیار نظریں چرا لیں، اس خوف سے کہ کہیں ان کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ یوں بھی ان دنوں وہ حد سے زیادہ خوش تھیں۔ طلال کی شادی اور راشانہ کو بہو بنانے کا تصور انہیں مارے خوشی کے بے چین کیے رکھتا تھا۔ نکاح پر اصرار طلال کا ہی تھا۔ اس کے خیال میں منگنی کے بجائے نکاح رکھنا زیادہ بہتر تھا، جس پر سب نے خوب ووٹنگ کی، خصوصاً لڑکوں نے، تاکہ استحقاق جمایا جا سکے۔ جاذب جو تجرباتی آنکھ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، ارے لڑکیوں پر استحقاق تو منگنی کے بعد بھی جمایا جا سکتا ہے، اس مخلوق پر روک جمانا کون سا مشکل کام ہے؟ خرم نے کہا، تم لوگ سب اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں جو باتیں کر رہے ہو اس پر میرا 1% بھی مشاہدہ نہیں ہے۔ میں تو بس منگنی کو غیر قطعی اہم قرار دیتا ہوں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہ ہونے کے باعث۔ وہ صوفے سے اٹھتا بولا، تو پھر سیدھے سیدھے رخصتی بھی کرا لو، یہ زیادہ تر شرعی کام ہو جائے گا۔ جاذب نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، اس کی بات پر لہجہ بھر گڑبڑایا، تاہم جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے، اس طرح تم لوگوں کے ہی ارمان تشنہ رہ جائیں گے۔ اوہ ہو، خرم نے زوردار سیٹی ماری، ہمارے ارمانوں کی فکر نہ کیجیے چاچو، یہ تو نکل ہی جائیں گے، اس مختصر وقت میں بھی ہم جی بھر کے نکال لیں گے۔ ہاں یوں کہیے آپ کے کئی ارمان تشنہ رہ سکتے ہیں۔ خرم کی بات پر زبردست قہقہ پڑا، جبکہ وہ دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ پھر ایڑیوں کے بل اس کی طرف گھوما، مسٹر خرم، میں بہت قانع آدمی ہوں، ارمانوں اور خوشیوں کے پرندے کو زیادہ اڑان نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خرم کے کاندھے کو یوں تھپ تھپایا گویا کسی ناسمجھ بچے کو سمجھا کر تھپک رہا ہو۔
بہت گھننا ہے یہ، جو ہاتھ آ جائے تم لوگوں کے۔ جاذب نے سانس کھینچی اور خرم کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ارے جائیں، دیکھ لی ہم نے قانے آدمی کی اڑان، جا کر اسلام آباد ٹھہری ہے۔ یہ تو قناعت کا عالم ہے، سب سے اچھا پیس اڑا لیا، اپنی مرضی سے منگنی کے بجائے نکاح رکھوا لیا، اپنی پسند کا جوڑا خریدا، اپنی مرضی سے نکاح کا دن رکھا۔ خرم دل کے پھپھولے پھوڑنے لگا۔ مائنڈ اٹ، نکاح کا دن خالص امی اور خواتین نے مقرر کیا ہے۔ وہ خرم کے جلنے پر محفوظ ہو کر ہنستے ہوئے جلدی سے بولا، اچھی قناعت پسندی ہے، اب اتنا دل جلانے اور کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اختیارات تمہیں بھی حاصل ہو جائیں گے۔ جاذب بھائی نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں تو زیست کے مایوس نغموں کو، کہ پربت کے ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر ملول سے انداز میں لیٹ گیا۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، آخر تمہیں علامہ اقبال سے بڑی عقیدت ہے، تم ان کا یہ فرمان کیوں فراموش کر دیتے ہو؟ یہ توپوں کا رخ اس طرف سے میری طرف کیسے ہو گیا؟ اس نے کھسیا کر جاذب بھائی کو دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ جاذب اور طلال کا قہقہا خاصا بلند اور برجاستہ تھا۔ مورے اور آقا جان کے ملتان آنے پر سب بے حد خوش ہوئے۔ لالا رخ کو بھی خوشی محسوس ہوئی اور مصطفیٰ خان کے نہ آنے پر اس نے شکر کا سانس لیا، جبکہ لڑکے خصوصاً خرم نے اسے بے حد مس کیا۔ اس کی خبر لیجئے چاچو، اچھا دوست ہے، دوست کی پہلی نو خیز خوشی میں شامل نہیں ہو رہا۔ خرم نے کھانے کے دوران طلال سے کہا، بھائی خوشی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، آنے یا آنے سے نہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ نہیں آیا تو خوش بھی نہیں ہوگا۔ لالا رخ نے خرم کو جھڑکا۔ وہ صبح سے طلال کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا کہ اسے فون کرے اور بات پوچھ کرے۔ واہ کیا بات ہوئی، جب تک کوئی کسی کی خوشی میں شامل نہ ہو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خوش ہے؟ فاصلے پر رہنے والے لوگوں کی خوشیوں کو آنے جانے کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا۔ یہ آپ کو مصطفیٰ بھائی سے ہمدردی ہو رہی ہے یا ان کے نہ آنے پر خوشی؟ خرم نے جائزہ لیتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سٹ آ گئی۔ میرا خیال ہے خوشی ہی ہو سکتی ہے۔ طلال بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے بڑبڑاتا کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ تم باتیں کم کرو اور جلدی کھانا کھا لو تو میں یہ میز صاف کرا لوں، اور بھی بہت سے کام پڑے ہیں۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ اور نگاہوں سے چھلکتی برہمی کو نظر انداز کر کے خرم سے مخاطب ہوئی اور میز سے برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ چاچو، تیفی بھائی کو آنا چاہیے تھا، ان کے بنا تقریب کا رنگ پھیکا ہو جائے گا۔ خرم کی تو سوئی ایک ہی جگہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ طلال صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ اسے لالو رخ کا دماغ درست کرنے کو دل تو چاہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کس قدر احمق ہوتی ہیں خواتین، ایک ہی نقطے پر سمٹ کر رہ جاتی ہیں، جیسے خوشیوں کے در ہی بند ہو گئے ہوں۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل آیا۔ جس صبح اسلام آباد روانہ ہونا تھا وہ رات بھی ینگ جنریشن نے جاگ کر گزاری۔ ان کے خیال میں یہ تو خصوصی جاگنے کی رات تھی۔ ڈھول گیت کے بعد سب لڑکیاں مہندی لے کر بیٹھ گئیں، جبکہ لڑکے طلال کے کمرے میں گھسے ہوئے تھے۔ ہنا زبردستی لالا رخ کو پکڑ کر ان کے ایک ہاتھ پر مہندی لگانے لگی۔ مجھے 100 کام کرنے ہیں اور مہندی لگا کر بیٹھ جاؤں گی تو سارے کام کب نپٹیں گے؟ اس کے پاس مہندی نہ لگانے کا بہانہ بے حد بودا تھا، جسے حسن نے آنکھیں دکھا کر رد کر دیا۔ ہمیں دیکھو، 2 بچے ہیں پھر بھی تھوپ کر بیٹھے ہیں۔ حسن نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے، مگر ابھی میں نے حمدہ کے کپڑے بھی پریس نہیں کیے، اپنے بالوں میں تیل بھی ڈالنا ہے۔ تیل میں ڈال دوں گی لالی، مہوش جلدی سے بولی تو وہ گھور کر رہ گئی، اور حمدہ کے کپڑے میں پریس کر دوں گی۔ روح بھی ہنسنے لگی تو وہ زچ ہو کر رہ گئی۔ لالی، آپ کو تو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے اور اس خوشی میں مہندی سے نہا لینا چاہیے۔ ہنا بولی، بڑا اچھا مشورہ ہے، بالکل بالکل۔ اور آپ نے میری شادی میں بھی تو مہندی نہیں لگائی تھی، اب چاچو کی شادی میں تو سارے ارمان نکال لیجئے۔ ہنا اپنی دھن میں بولتی گئی اور اس کے سبک ہاتھ کو عربی ڈیزائن سے سجاتی گئی۔ وہ یکدم چپ سی ہو گئی۔ جب اپنے کمرے میں آئی تو مہندی تقریباً سوکھ چکی تھی۔ وہ وارڈروب سے حمدہ کے کپڑے نکالنے لگی۔ مہان اس کا ذہن ماضی میں اتر گیا۔ ہائے بھابھی، آپ کے ہاتھ میں مہندی کتنا رچتی ہے۔ اس کی نند تانیہ نے اس کی شادی کے دوسرے روز اس کے گورے ہاتھوں میں رچی مہندی پر بے ساختہ تعریف کی تھی۔ رچے گی کیسے نہیں، ہمارے نام کی جو ہے۔ سیف الرحمن قریب ہی کھڑا تھا
وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ تانیہ جو ذرا ادھر ادھر ہوئی تو وہ اس کے قریب جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ تم میری بیوی ہو، خدا نخواستہ میں تمہیں بھگا کر نہیں لایا کہ تم میری ہر تعریف پر گھٹنوں میں منہ ڈال دیتی ہو۔ وہ شرارت سے بولا۔ تو کیا کروں؟ وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے اور دیکھتی رہے۔ بھائی کچھ جواباً میری تعریف کر لیا کرو۔ تعریف کے معاملے میں عورتیں اتنی کنجوس کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس کی مستر لٹ کو چھوتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کنجوس نہیں، بس محتاط ہوتی ہیں۔ ذرا آہستگی سے کہتی دروازے کی طرف اس کی توجہ دلانے لگی، جہاں اس کی ساس اور بڑی نند داخل ہوئی تھیں۔ ساس کی پیشانی پر کئی آڑے ترچھے بل پڑے ہوئے تھے۔ سیف الرحمن کھسیا کر یوں سرعت سے صوفے سے اٹھ گیا گویا کسی نامحرم کے پہلو میں غلطی سے جا بیٹھا ہو۔ تانیہ کہاں چلی گئی؟ بچی کو اکیلا چھوڑ کر؟ ساس نے اس منظر پر دل پر جمع ہو جانے والا غبار بیٹی پر نکالا۔ اکیلی کہاں تھی؟ میں جو ہوں، وہ بے ساختہ کہہ گیا اور محبت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ لالا رخ کی طرف دیکھا کیا، مگر وہ کچھ مزید محتاط ہو کر سمٹ کر سر جھکا گئی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے اس کے باہریات کا لمس اس کے بدن ہی میں نہیں اس کی روح تک میں اتر رہا تھا۔ لمس کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو خاموشی میں بھی بولتی ہے۔ ہاتھ دوسرے ہاتھ سے نہیں، دل سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ اچانک فون کی بجنے والی تیز بیل نے اسے خیالات سے باہر نکالا۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر سر کو جھٹکا اور حمزہ کے کپڑے بیڈ پر رکھ کر مسلسل بجتی گھنٹیوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، کوئی پیغام؟ نہ دعا کوئی۔ اس قدر ہم سے ہے خفا کوئی۔ دوسری طرف مصطفیٰ خان کی پرشوق آواز تاروں سے الجھتی اس کی سماعت سے ٹکرائی اور کسی بوجھ کی طرح سینے پر آ گری۔ کہیے، مزاج کیسے ہیں؟ یقیناً بہت خوش اور مسرور ہوں گی، وہ پوچھ رہا تھا۔ ایک پل کو وہ اذیت کے عالم میں لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہاں، خوشی کا موقع ہے تو خوش تو ہوں گی، اور یہ خوشی آپ کے نہ آنے سے کچھ مزید بڑھ گئی ہے، وہ چٹکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اسی لیے تو میں نہیں آیا۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ خوشی دے کر مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وہ اسی طرح معصومانہ انداز میں بولا گویا اس کا بڑا ہمدرد رہا ہو۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ تو مزید خوشی یہ دے دیجیے کہ آئندہ فون نہ کیجیے گا اور میری راہ میں مت آئیے گا۔ خیر، اتنی خوشی بھی نہیں دے سکتا، آخر اپنے لیے بھی تو کچھ بچا کر رکھنا ہے، اور اپنے حصہ میں یوں بھی کسی کو دینے کا عادی نہیں ہوں۔ کیا آپ نے یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ جل کر بولی تو اس کا بے ساختہ قہقہ ایئر پیس میں گونج کر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے لالا رخ اس کی یہ گھمبیر گونج اپنے دل پر دھمک کی طرح محسوس کر کے رہ گئی۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کی خوشی محسوس کرنے کے لیے کیا تھا، مگر میرا خیال ہے آپ اتنی خوش نہیں لگ رہی جتنا ہونا چاہیے۔ یقیناً میری کمی کسی نہ کسی کونے میں محسوس تو کر رہی ہوں گی۔ عموماً مردوں کو ایسی ہی خوش فہمیاں ہوتی ہیں، وہ تسخر سے ہنستی ہوئی بولی۔ چلیں، ہم جیسے تہی دوست لوگوں کے لیے یہ خوش فہمیاں بڑی ہوتی ہیں۔ خواب اور خیال احساسات متاع قیمتی کی طرح ہمیں اڑائے اڑائے پھرتے ہیں۔ آپ ہمیں انہی فضاؤں میں رہنے دیجیے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ عجیب سے احساسات میں گھر کر کچھ دیر کو چپ سی رہ گئی۔ اس کی بھاری آواز کا لوچ اس کے دل پر مضراب مارنے لگا۔ پھر وہ خود آزاری کی کیفے سے گزرتے ہوئے بولی، ہر شخص ہی اپنے خواب اور خیال کی فضا میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بھی اپنی بنائی ہوئی ایسی ہی فضا میں زندہ رہنا چاہتی ہوں تو زندہ رہنا اور زندگی گزارنا دو الگ الگ کیفیتیں ہیں لالا رخ۔ اگر آپ زندگی گزار رہی ہوتی تو میں یقیناً ایک طرف ہٹ کر اپنی تقدیر پر صبر کر بیٹھتا، مگر ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور زندگی کو اپنی مرضی و منشا سے گزار رہی ہوں۔ وہ سلگتی لکڑی کی طرح چٹکی تھی۔ جواباً وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ دیکھیے مصطفیٰ صاحب، آپ اس طرح کے اوچھے اٹکنڈوں سے مجھے ٹیپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی انتہائی بھونڈی کوشش ہے۔ وہ زہر بجھے لہجے میں فنکاری اور رسیور پٹخ دیا۔ اسے اپنے دماغ میں رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ مختصر وقفے کے بعد گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس کے اندر غصے کا یک دم ابال سا اٹھا۔ مسٹر، آپ اپنی یہ توانائیاں اور وقت کہیں اور خرچ کریں، یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں،
اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتی ہوں میں، اس حق سے مجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ وہ ریسیور اٹھا کر اندر کا لاوا بہانے لگی۔ لالی کیا ہوا؟ مصطفیٰ خان کے بجائے روشانہ کی متوحش آواز ایئر پیس سے ابھری اور اس کے اعصاب کو یوں جھٹکا لگا گویا کسی نے الاسٹک کھینچ کر چھوڑ دیا ہو۔ اوہ آئی ایم سوری، میں سمجھی مصطفیٰ خان۔ وہ یکدم لب بھیج گئی۔ کیا آپ یہ سب کچھ مصطفیٰ بھائی کو سنانا چاہ رہی تھیں؟ روشانہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ لالا رخ چپ ہو گئی، پھر سنبھل کر ایک سانس کھینچ کر بولی، ہاں خیر تم سناؤ، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تک سوئی نہیں تم؟ مہندی لگ گئی تمہارے؟ وہ اپنائیت اور نرمی سے بات بدل گئی اور اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ جی بس یوں ہی دل گھبرا رہا تھا، سوچا آپ سے بات کر لوں۔ ارے یہ دل کیوں گھبرا رہا ہے بھائی؟ لالا نے بے ساختہ ہنس کر پوچھا۔ پلوشا اور ہوما سب کدھر ہیں؟ تمہارا دل کو بہلانے کا وہ کوئی سامان نہیں کر رہی کیا؟ اس نے چھیڑا۔ وشی کا کیا ہے، وہ تو کئی دنوں سے ہنگامہ مچائے ہوئے ہے، ابھی بھی ہجوم اکٹھا کیے ہوئے ڈھول ڈھپے کر رہی ہے۔ اتنا شور ہے لالی، ایسا لگتا ہے سکون کا کوئی گوشہ نہیں بچا۔ ہاں بھائی رونق تو لگے گی ہی نا، ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ تم سکون کے گوشے کی کیوں متلاشی ہو؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا، پھر کسی خیال کے تحت ہنس کر بولی، کیا طلال کا تصور کرنا ہے کسی پرسکون گوشے میں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے؟ لالی مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اس کی آواز ابھری جو آنسوؤں سے بھری ہوئی دردناک ہو رہی تھی۔ ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ وہ فون کے قریب رکھی تپائی پر بیٹھ گئی۔ بس یوں ہی۔ وہ سڑ آنسو بہانے لگی۔ کس قدر احمق لڑکی ہو تم، یہ سب زیادہ سوچنے اور اکیلے بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ وہ اسے گھرکنے لگی، پھر کچھ سوچ کر بولی، طلال سے کوئی بات ہوئی ہے تمہاری؟ نہیں تو پھر؟ اچھا بات کرو گی اس سے؟ ہو سکتا ہے اس طرح یہ بے نام سا ڈر دور ہو جائے تمہارا۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں لالی۔ وہ یوں پریشان ہوئی گویا ابھی طلال ریسیور سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ اسی لمحے طلال لالا رخ کے کمرے میں داخل ہوا اور اشارے سے پوچھا، کس کا فون ہے؟ بات کرو گے؟ روشانہ ہے۔ وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اس سے بولی تو وہ نزدیک چلا آیا اور فور اسٹینڈ پر کوہنی ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ روشی دیکھو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، ادھر تمہیں طلال یاد آیا تھا، ادھر وہ تمہیں یاد کرتا ہوا ادھر آ گیا۔ وہ شرارت سے ہنس پڑی۔ طلال نے گھورتے ہوئے ریسیور اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ انہیں یاد کرنے کے لیے تو مجھے شاید باوضو رہنا پڑے گا، ہم جیسے گناہ گار کہاں انہیں یاد کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ اس کی آواز نے ادھر روشانہ کے اوسان خطا کر دیے۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور پھسلتے رہ گیا۔ تنگ مت کرو طلال، بات ہی کرنی ہے تو پیار سے کرو، ورنہ ادھر دو یہ فون۔ لالا رخ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھیننا چاہا۔ پہلے ہی بیچاری پریشان ہے، ڈر رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ڈر کس خوشی میں رہی ہے؟ اس نے ریسیور والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ لالا رخ اسے گھور کر رہ گئی۔ تم جو ہو نا ڈروکولا، ڈھنگ سے پیار اور محبت کے دو بول دو تو سارا ڈر دور ہو جائے گا اس کا۔ او ہو، تو یہ ڈیمانڈ ہے اس طرف سے؟ اس نے سیٹی کے سے اندازوں میں ہونٹ دبا کر ریسیور کو دیکھا۔ بڑی مشکل ڈیمانڈ کر دی ہے۔ جی نہیں، ادھر سے ایسی کوئی ڈیمانڈ وامانڈ نہیں ہوئی، یہ تو میں یوں ہی کہہ رہی ہوں۔ لالا رخ زچ ہو گئی۔ وہ اچھی طرح آگاہ تھی، دوسری طرف روشانہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ ویسے 2 لفظ کیا، میں 3 لفظ تو کل بولنے جا ہی رہا ہوں۔ اب اس طرف سے اتنی جلدی ہے تو کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اس وقت تو قاضی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، ناحق پریشان کرنے سے رہے۔ تمہیں اللہ سمجھے طلال۔ لالا رخ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا، پھر ریسیور کان سے لگا کر بولی، روشانہ تم اس شخص کی باتوں پر ہرگز کان نہیں دھرنا۔ ادھر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں جو مجھے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ موجیں ہیں۔ خرم کمرے میں داخل ہوا اور نظریں گھما کر طلال کو گھورا جو فون اسٹینڈ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اچھا روشی، پھر بات کریں گے۔ لالا رخ نے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ تو یہ عیش کرائے جا رہے ہیں چپکے بھائی کو، اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں۔ خرم نے ابرو اچکا کر فون کو دیکھا، پھر طلال کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہو سوئے میں خانہ، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ جواباً طلال نے ایک دھموکا اس کے کاندھے پر جڑ دیا۔ ہر وقت میری جاسوسی کرتے رہتے ہو، وہ بھی غلط۔ غلط کیوں؟
क्या रोशाना का फ़ोन नहीं था? वो धम्मुका खाकर तड़प कर उछला। था, बिल्कुल था, मगर मेरे लिए नहीं, लाला के लिए। वो फ़ोन स्टैंड से हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब भाग कर कहाँ जा रहे हैं? मैं कौन सा आप पर दफ़ा लगाकर कुछ सुना रहा हूँ? वो तो कल लगने ही वाली है। लाला रुख हंसी। अल्लाह रे सज़ा, यानी कल का वो खुशगवार दिन आपके ख्याल में इनकी सज़ा का दिन है। खुर्रम सीने पर हाथ रखकर लहक गया, फिर झुके सर के साथ अब्रू उचका कर तलाल को देखा। चाचू, आप चाहें तो ये हसीन सज़ा माफ़ भी कराई जा सकती है। नाहक आप बेकसूर होते हुए सज़ा भुगतें, मगर मैं आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करके इस सज़ा से आपको बचा सकता हूँ। खुर्रम के बच्चे, ये हर वक्त तुम तलाल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? खुदा खुदा करके तो ये कुफर टूटा है और तुम फिर से उल्टा उसका उकसा रहे हो। लाला रुख ने उसके कान पकड़कर खींचे। अरे जाएं लाली, नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की। ये तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। ये कौन सा इस सज़ा से बचना चाह रहे हैं, बल्कि जी जान से तैयार हैं। सोच रहे होंगे ये कल की मिलती आज मिल जाए। माइंड इट भतीजे, मैं खुर्रम नहीं तलाल हूँ। तलाल ने मुस्कुराहट दबाकर उसे इत्मीनान से घूरा। हाँ, बस यही तो फ़र्क है, हमसे मुनाफ़क़त नहीं होती। खुर्रम दूबदू बोला। तलाल उसे घूरता चला गया, जबकि खुर्रम ने भरपूर अंदाज में हंसते हुए लाला रुख की तरफ देखा और बाईं आंख दबाकर विक्ट्री का निशान बनाया। बहुत बदतमीज़ हो गए हो तुम। असद भाई तुम्हारी इन हरकतों को देख लें तो परविशा पर कम से कम साल भर बाद भी ये सितम तोड़ने को हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। लाला रुख ने उसे हैंगर मार कर हंसती हुई हमजा के कपड़ों पर आयरन करने लगी। तुम इसे वापसगी की खुशी दिल को ऐसे अचानक मिली, जैसे आंगन में निकले कोई और हर सू हो कलियां खिली। तुमने महकाई शामो सहर, जिंदगी की हंसी राह गुजर, ढूंढती है कोई हम सफ़र। एक महकती शाम में रोशाना असद ने तलाल के नाम अपना आप कर दिया। खुशी और गम के मिले जुले एहसासात ने उसका दिल गुदास कर दिया था। निकाह के बाद लाला रुख से लिपट कर वो खूब रोई। कुछ आंसू रुखसती के लिए बचा लेना, मावश ने उसे छेड़ा। अरे मगर मगरमच्छ के आंसू तो लड़कियां जब चाहें वाफिर मकदार में बहा सकती हैं, आदिल ने कहा तो लड़के सीटियां मारकर आदिल की बात की तायद करने लगे, जबकि लड़कियां सारी ही आदिल को खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगीं। रोशाना के एहसासात एक रिवायती लड़की की तरह ही थे, जो इन खुशकुन लम्हात और एक अजनबी के यूं आने वाहिद में महरम बन जाने पर खौफज़दा भी होती हैं और मसरूर भी, बरसों के याराने छूट जाने पर गमज़दा भी, और नए लोगों से खूबसूरत रिश्ता इस्तवार हो जाने की खुशी से खुश भी। खुशी और गम ऐसे वक्त गले मिलते हैं जब खुशी का पल्ला भारी होता है, मगर रंज का हल्का सा एहसास भी रूह में चुटकियां लेता ही रहता है। रुखसती की अभी कोई इब्तदाई तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी, मगर रफ़िया बेगम की ख्वाहिश थी कि वो चंद माह के अंदर ही रोशाना को रुखसत करा लेंगी। इनका तो दिल चाह रहा था वो अभी इसे अपने साथ ले जाएं। खुद लाला रुख का भी दिल यही चाह रहा था कि वो इस मोहनी सी लड़की को आज ही अपने हमरा ले जाए, मगर तलाल के दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। जब उसे रोशाना के पहलू में बिठाया गया तो वह बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में था। दुपट्टे की ओट से उसका खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था, जिस पर उसने एक भरपूर इस्तेहकाक भरी निगाह डाली और फिर इसका हाथ थाम कर वो कंगन डाल दिए जो सादिया भाभी ने उसे दिए थे रोशाना को पहनाने के लिए। इसके हाथ का नरम लम्स वो कितनी देर अपने दिल पर महसूस करता रहा, फिर आहिस्तगी से हाथ छोड़कर एक गहरी सांस खींची। हम भी क्या लोग थे खुशबू की रवायत से अलग, खुद पे जाहिर न हुए तुझको छुपाने के लिए, तर्क दुनिया का इरादा ही किया था कि वो शख्स आ गया ख्वाहिश दुनिया को जगाने के लिए। उसने एक नज़र रोशाना पर डाली, फिर आहिस्ता से बोला, रोशाना, ज़िंदगी भर का सफ़र महज रस्मी या दुनियावी साथ नहीं है, ये बाहमी एतमाद का ताल्लुक़ है। इसे निभाने के लिए, इस रिश्ते को मजबूत और इस्तवार करने के लिए महज मोहब्बत की नहीं, बाहमी एतमाद की भी ज़रूरत होती है। क्या तुम मुझ पर मुकम्मल एतबार करती हो? उसका लहजा धीमा और कुछ सोचते हुए था। रोशाना ने ज़रा सा सर उठाया। उसके चेहरे की संजीदगी में नरमी मस्तूर थी, ताहम वो अपनी नज़रों की हिद्दत से खुद ही घबरा कर नज़रें झुका गई। तलाल ने देखा
اس کی نازک انگلیاں اضطرابی انداز میں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ یہ اضطراب دراصل شرم اور حیا کا تھا۔ وہ ہلکے سے اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ رہی۔ دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا، دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا، کانوں میں جھمکا تیرے ہم کو ستارہ لگا۔ تالیوں اور شرارتوں، گنگناہٹوں نے دونوں کو خفیف کر دیا۔ وہ سارا گروپ دوبارہ ادھر ہی آدھم کا تھا۔ یہ نہ چین سے بیٹھیں گے نہ ہم دونوں کو بیٹھنے دیں گے۔ طلال ہنستا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ارے ارے آپ کہاں چل دیے؟ کسی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ لاکھ کوشش کی مگر پھر بھی نکل کر ہی رہے، گھر سے یوسف، خلد سے آدم، تیری محفل سے ہم۔ خرم نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ طلال رک کر پلٹا، پھر ایک ٹھنڈی آہنما سانس کھینچتے ہوئے بولا، اب عزیزوں کو نہیں یہ بھی پسند، دیکھ لیں دو دل بہم ہوتے ہوئے۔ اس نے کچھ اس قدر با موقع اور برجستہ انداز میں شعر پڑھا تھا کہ زبردست تالیاں پیٹی گئیں۔ اوئے ہوئے، خرم نے زوردار سیٹی ماری تھی۔ ایسا نشیلا شعر، وہ بھی ایسے خشک سرجن کے منہ سے، حیرت کی بات ہے۔ مجھے تھامو لوگو تھامو، میں گیا۔ وہ پھر بھرپور ایکٹنگ کرتا ہوا عادل پر لڑک گیا۔ ہنسی کا ایک طوفان اٹھا تھا۔ طلال موقع پا کر اس طوفان بدتمیزی سے دامن بچا کر نکل گیا۔ تقریب کی تصاویر دوسرے روز ملتان پہنچ کر خرم نے ڈیولپ کروا لی تھیں۔ لالا کی تصویریں سب سے زیادہ تھیں، جس پر اس نے خرم کی خوب خبر لی۔ آپ لگ ہی اتنی اچھی رہی تھی لالا کہ میرا کیمرہ بیچارہ خود بخود آپ پر فوکس ہو جاتا تھا۔ اور یہ سچ تھا، وہ ہر تصویر میں انتہائی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ نیلے اور سیاہ بارڈر والے جدید تراش کے سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ کاندھے پر ڈالے، بالوں کو حنا کے پرزور اسرار پر کھلا چھوڑے، ہر تصویر میں مختلف انداز کے ساتھ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ تقریب میں شامل مورے کی آنکھیں تو بس اسی پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ جہاں جاتی، جدھر جاتی اسے تکے جاتی۔ وہ ایک 3 سالہ بچے کی ماں ہونے کے باوجود ایک موہنی سی لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ وہ بھی یہاں محض طلال کے نکاح کی تقریب میں شامل ہونے نہیں، بلکہ لالا کو مانگنے کے لیے آئی تھیں۔ ملتان آ کر انہوں نے آقا جان نے رافعہ بیگم اور ان کے دونوں بیٹوں کے سامنے اپنا مدعا رکھ دیا۔ طلال بھی وہیں موجود تھا۔ یہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع نہیں تھا۔ اس نے خود ہی مصطفیٰ کو یہ پروگرام سیٹ کر دیا تھا۔ البتہ تقریب میں مصطفیٰ خان کا شامل نہ ہونا اس پروگرام کا حصہ بہرحال نہیں تھا، مگر اس نے طلال کو بتا دیا تھا کہ وہ اس موقع پر اپنی موجودگی کچھ مناسب خیال نہیں کرتا۔ لالا ساری تصویریں لے کر روبی کے ساتھ رافعہ بیگم کے کمرے میں آئی تو مصطفیٰ خان اور لالا رخ کی شادی کا موضوع زیر بحث تھا۔ روبی بھابھی تو مارے تجسس کے اندر چلی آئیں، جبکہ لالا رخ رنج سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ مورے اور آقا جان ملتان آنے کا یہ مقصد رکھتے تھے، تو بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اس کا دل بری طرح کبیدہ ہوا۔ طلال عین سامنے والے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ لالا نے اسے بے حد شاکی نظروں سے دیکھا، مگر وہ کمال بے نیازی سے اس کی طرف دیکھ کر ادھر نگاہوں کا زاویہ بدل کر جلال بھائی سے کوئی بات کرنے لگا۔ اسے کوئی کند چھری سے کاٹتا تو وہ اتنا نہ تڑپتی جتنا اس کے خیال میں اپنوں کے رویے اس کو ادھیڑ رہے تھے۔ ہر کوئی ہی گویا اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ خان کی حمایت کا علم اٹھائے مورے اور آقا جان جا چکے تھے۔ رافعہ بیگم نے ان سے کچھ وقت مانگ لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی اصل مسئلہ لالا کی طرف سے اٹھے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ پرزور احتجاج کر رہی تھی، سبھی سمجھا بجھا رہے تھے، حتیٰ کہ ینگ جنریشن کا دل بھی مصطفیٰ خان کا حامی بنا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ہر کوئی مصطفیٰ خان پر دل و جان سے فریفتہ ہو، اور لالا رخ کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہی لوگوں میں یکدم اکیلی ہو گئی ہو۔ تم ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچو لالی، تمہارے آگے اتنی بڑی زندگی پڑی ہے، یہ کیسے کٹے گی؟ جلال بھائی اسے ہر ممکن طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندگی ہی تو ہے، کوئی پلے سرات تو نہیں، آخر آپ لوگ مجھے میری مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارنے دیتے؟ مجھے اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں چاہیے، آپ لوگوں کا بھی نہیں۔ وہ غصے اور رنج سے نڈھال ہو کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، تم پرسکون رہو، پھر سوچو، تم سے زبردستی نہیں کریں گے۔ حنا اسے پانی دو، انہوں نے اس کے سر کو تھپکا۔ میں اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ ناراض سی اٹھ گئی، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ سب کس کی شے پر ہو رہا ہے۔ اس نے کرسی دھکیل کر اٹھتے طلال پر ایک چپتی نگاہ ڈالی۔ مائی ڈیئر سسٹر،
تقدیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ سافٹ ڈرنک کا ٹرین کھولتے ہوئے وہ مسکرایا۔ تو پھر میرا فیصلہ بھی تم لوگ تقدیر پر چھوڑ دو، وہ جل کر بولی۔ تدبیر کا راستہ اللہ نے ہی رکھا ہے، کوئی تقدیریں تدبیروں سے ہی سنواری جاتی ہیں۔ وہ اطمینان سے گویا ہوا اور ٹین منہ سے لگا کر گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ غصے سے پیر پٹک کر وہاں سے چلی آئی، اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے، ایک ایک شے کو اٹھا کر دیوار پر دے مارے، طلال کو تو شوٹ ہی کر دے، سارا فساد ہی اس کا پھیلایا ہوا تھا۔ اسی نے مصطفیٰ خان کو اتنی شے دی ہے کہ اس نے یہ قدم اٹھانے کی جرت کی۔ لالی نے کشن اٹھا کر دیوار پر دے مارے، پھر ایک کشن سر کے نیچے رکھ کر جلتی کرتی قالین پر لیٹ گئی۔ یہ محبت ہے، اسے ہی محبت کہتے ہیں، کسی کو سوچتے رہنا، کسی کو جھانکتے رہنا محبت ہے۔ ہمیشہ بے خیالی میں کتابیں چاند تاروں بادلوں پر یا کبھی رنگوں کی لہروں پر کوئی سی جھلملاتی بات لکھ دینا محبت ہے۔ کسی کو سوچتے رہنا محبت ہے۔ صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور تواتر سے جاری تھی۔ روشانہ نے لان میں کھلنے والی کھڑکی کے پردے سرکا دیے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے بے داغ شیشے پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان موتیوں کا عکس پتوں پر عجیب سی سرسراہٹ کے ساتھ بڑا ہی دل فریب لگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول کر ٹھنڈے مست جھونکوں کی ایک گہری سانس کے ساتھ اپنے اندر اتار لیا۔ اسے لگا جیسے طلال احمد کسی ایسے ہی تازہ معطر جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اسے موسموں کے بدلنے اور آنے جانے سے کبھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ بقول دادی کے کتابوں میں سر نواڑے عمر نکال دینا تم تو، وہ ہنس کر کہتی، زندگی کا سارا حسن ہی کتابوں میں ہے دادی۔ مگر آج وہ زندہ انسان کو پڑھ رہی تھی، لمحہ لمحہ اسے کھوج رہی تھی۔ اسے کتابوں کی دنیا سے نکل کر احساسات و جذبات کی دنیا میں خود گم ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ اس کی بنائی ہوئی چھوٹی سی پرسکون دنیا سے نکال کر ایک انوکھی دنیا کی سیر تھی، جہاں ہر لمحہ رنگین، دل آویز مگر ہزار خدشوں سے بھرا ہوا تھا۔ خوش آئند ایسا کہ پھول تارے اس کے آگے مان محسوس ہوں، نازک ایسا گویا بلوری گلدان جو ذرا پھسلا تو کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ محبت کی پگ ڈنڈی بھی عجیب ہی ہوتی ہے، ہزار وہموں خدشوں سے کبھی بھری دکھائی دیتی ہے تو کبھی پھولوں سے سج جاتی ہے، کبھی شعلوں میں گھری دکھائی دیتی ہے تو کبھی گلستان کا گمان ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے یہ پگ ڈنڈی کسی سبزے میں گھری مہکتی وادی کی طرح پھیلی ہوئی دکھتی تھی، جس پر وہ بھاگتی دوڑتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس کی توجہ کھڑکی کے باہر سے آتی ہوئی ریڈیو کی آواز کی طرف ہو گئی۔ اکھیاں اڈیگ دیاں دل واجا مارتا، آجا پردیسیا واسطائی پیار دا، آجا تینوں اکھیاں اڈیگ دیاں۔ اسے متوجہ دیکھ کر پلوشا نے ریڈیو کا والیوم اور تیز کر دیا۔ روشانہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ ڈرتی لڑکی جانے کب سے اسے واچ کر رہی تھی۔ یہ آپ جیسی بورنگ لڑکی کو موسم کب سے دلچسپ لگنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی، پھر اچھل کر کھڑکی کے کشادہ فریم پر بیٹھ گئی۔ خوبصورت موسم ہر آنکھ کو ہی متاثر کرتا ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ جھیپی جھیپی سی بولی۔ اسے موسم رنگیلے سہانے اچھے لگنے لگے تھے۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کر آجا بالما، تو چھٹی لے کر آجا بالما۔ پلوشا کھڑکی کے فریم پر ہتھیلیاں دھپ دھپ مارتے ہوئے گانے لگی۔ جب بہتی ندیاں شور کرے، میرا دل ملنے کو زور کرے، یاد آئیں خوشی کے ترانے، جیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کر آجا بالما۔ بدتمیز لڑکی، چپ ہو جاؤ، پاپا گھر پر ہیں آج۔ اس نے پلوشا کو ایک ہاتھ جڑا۔ اس کے کمرے کے عین سامنے برابر دوسرے کمرے میں اس کے پاپا تھے، جن کی کھڑکی بھی لان کی طرف ہی کھلتی تھی۔ بے فکر رہیے، پاپا اس موسم کو قطعی انجوائے نہیں کر رہے، ان کی کھڑکیوں پر ڈبل پردے پڑے ہیں، یوں بھی انہیں کیا پتا ان کی دختر نیک اختر اس موسم کو کس حوالے سے انجوائے کر رہی ہے۔ وشی، مار کھاؤ گی تم، بہت بیہودہ ہو گئی ہو۔ اس نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ اچھل کر نیچے اتر گئی اور پیچھے ہٹی، مگر پیچھے ہوتے ہی اس کا پاؤں کیاری کی اینٹ سے رپٹ گیا۔ نتیجتاً وہ پانی سے پچ پچ کرتی گھاس پر جا گری۔
روشانہ نے گھبرا کر دیکھا، مگر دوسرے ہی پل اس کی ہنسی بے اختیار امڑ آئی تھی۔ یہی ہوتا ہے انجام ستانے والوں کا، مگر میری جگہ اگر طلال بھائی ہوتے تو آپ اس طرح قہقہے لگاتی؟ وہ دونوں ہاتھ دباؤ گھات پر ڈال کر بمشکل اٹھی تھی اور اسے فہمائشی نظروں سے گھور رہی تھی۔ آخر وہ کیوں ہونے لگے؟ اگر ہوتے بھی تو ایسی فضول حرکتیں نہیں کرتے۔ وہ ہنسی بمشکل روکنے لگی، پھر رحم کھا کر تولیہ اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ نہایت ڈیسنٹ ہیں، تمہاری طرح چھچورے نہیں ہیں۔ اس نے اسے مزید چڑھانے کو کھڑکی کھٹ سے بند کر دی۔ ہاں ہاں، ساری خوبیاں تو آپ کو اب اس اجنبی آشنا میں نظر آئیں گی۔ بہن تو ہو گئی اب چھچوری، اس کی جلی کٹی بڑبڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ روشانہ ہنسنے لگی، پھر ایک گہرا سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی اور بیڈ پر آ کر کتاب اٹھا لی۔ اس کا آخری سیمسٹر ہونے والا تھا، جبکہ وہ کتابوں سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ تکیہ پشت سے لگا کر اس نے کتاب کھولی تو پہلے صفحہ پر ہی ریڈ مارکر سے شعر لکھا ہوا تھا۔ یہ علم کا سودا، یہ کتابیں، یہ رسالے ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ وہ سمجھ گئی یہ شرارت پلوشا کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کتاب سینے پر رکھ کر سر بیڈ کی پشت سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہنا اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو لالا نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ مایوس سی ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ دروازہ نہیں کھولا، کہہ رہی ہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے سعدیہ بھابھی کو جواب دیا۔ ہنا انوری سے کہو ڈرائنگ روم میں چائے بھجوا دے، 3 کپ۔ طلال نے ڈرائنگ روم کا پردہ اٹھا کر ہنا کو پکارا۔ اور سنو، آنی آیا ہوا ہے تمہیں لینے، آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے آفاق کا پیغام دے کر اندر جانے لگا کہ ہنا اس کی طرف چلی آئی۔ چاچو، وہ لالی بہت ناراض ہیں، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ اس نے افسردگی سے بتایا۔ نہیں کھول رہی تو نہ صحیح، تمہاری شکل دیکھنے کا موڈ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات کو قطعی اہمیت نہ دیتے ہوئے بولا، مگر وہ شام سے اندر بند ہیں اور اب رات ہونے کو آئی ہے، کھانا تک نہیں کھایا انہوں نے۔ وہ اس کی غیر سنجیدہ آواز پر برا مان گئی۔ تو کیا کروں میں؟ اس نے ابرو اچکا کر اسے گھورا۔ کم از کم دروازہ تو کھلوا دیں، ان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ کل آ کر مل جانا، کون سا تمہیں دوسرے ملک جانا ہے؟ اب جاؤ اور انور سے کہہ کر چائے تو بنواؤ۔ آفاق کے سر میں پہلے ہی درد ہے، تم مزید اس کے درد میں اضافہ کرنے کے موڈ میں ہو۔ وہ اسے ڈپٹ کر اندر چلا گیا۔ ہنا جھلس کر رہ گئی۔ نوری سے چائے بنانے کا کہہ کر سعدیہ بھابھی کی طرف چلی آئی۔ امی، میں آج نہیں جاؤں گی، لالی سے جب تک میری بات نہیں ہو جاتی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ آفی آیا ہوا ہے تمہیں لینے، یہ کیا نخرے ہیں تمہارے؟ سعدیہ بھابھی نے اسے خفگی سے گھورا۔ شہلا ناراض ہوگی کہ ایک دن کا کہا بہو رانی نے اور جا کر بیٹھ گئی اماں کے گھر۔ او ہو امی، میری ساس بہت اچھی ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ کسی ضدی بالغ کی طرح صوفے میں دھنس کر بیٹھ گئی۔ اچھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھائی سے تم ناجائز فائدہ اٹھانے پر بیٹھ جاؤ۔ بھابھی آپ ہی سمجھائیے نا امی کو۔ ہنا نے سیڑھیاں اتر کر نچلے پورشن میں آتی ہوئی روبی کو مدد کے لیے طلب کیا۔ دیکھو ذرا نخرے اس کے، اور وہ جو آفاق آیا بیٹھا ہے، وہ کوئی مجھے لینے تھوڑی ہی آئے ہیں، انہیں تو یوں بھی جاذب بھائی سے کام تھا، سو آنا ہی تھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں خرم کے ساتھ آ جاؤں گی، میری بلا سے مرو یا جیو۔ سعدی بھابھی اکتاہٹ بھرے انداز میں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور پھر کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ہاں مگر اپنی ساس کو فون کر لو، اگر وہ اجازت دیں تو رک جاؤ، ورنہ شرافت سے چلتی بنو۔ شادی شدہ بیٹیوں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھایا کرتی میں۔ ان کے اس جھنجھلاہٹ بھرے جملے پر ہنا کو بڑے زور کی ہنسی آئی۔ بیاہی بیٹیوں کا کیا قصور ہے امی کہ انہیں سر کے بجائے جوتی پہ رکھتی ہیں آپ؟ بدتمیز، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ روبی بھابھی نے اسے ایک ہاتھ جڑا۔ وہ ہنسنے لگی، پھر اٹھ کر اپنی ساس کا نمبر ملانے لگی۔ چائے نہ ہوئی پائے ہو گئے۔ طلال سخت برہمی سے کچن میں آیا۔ نوری کا تو کہیں پتہ نہیں تھا، البتہ چائے ابل رہی تھی۔ وہ پلٹا تو لاؤنج کے فون کی بیل بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف روشانہ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں روشانہ بول رہی ہوں۔ ضرور بولیے، یہاں بولنے کی کسی پر پابندی نہیں، وہ جواباً بولا تو ادھر وہ طلال کی آواز سن کر سٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ دراصل میں نے لالا کے لیے فون کیا تھا، یقیناً اسی کے لیے کیا ہوگا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ اسپیشلی میرے لیے فون کیا گیا ہے؟ وہ اس کی گھبراہٹ کو واضح طور پر محسوس کر کے خط اٹھانے لگا۔
وہ میں نے یوں ہی فون کر لیا، دراصل موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، میں نے سوچا لالی سے بات کر لوں۔ وہ عجیب سٹپٹائے ہوئے لہجے میں وضاحت دینے لگی۔ طلال دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے خراب موسم کا انتظار کرنا پڑے گا؟ جی۔ وہ فوری طور پر تو اس کے طنز کو نہ سمجھ سکی، پھر جیسے یکدم چپ ہو گئی۔ طلال اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبا کر ایک سانس کھینچتے ہوئے بولا، اچھے موسم میں مجھ سے بات کرنے پر قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ اینی وے، اچھے موسم سے تمہاری کیا مراد تھی، بیرونی یا اندرونی؟ حیرت ہے، آپ جیسے خشک سرجن بھی بھلا دل کے موسم پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ کیوں نہیں؟ میرے جیسا خشک مزاج سرجن تو اور بھی بہت سی باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مثلاً؟ وہ آہستہ آہستہ پر اعتماد ہوتی ہوئی بات کرنے لگی۔ مثلاً؟ طلال نے ایک پل کے لیے لب دانتوں میں جکڑ کر گہری سانس کھینچی۔ دل چاہا کہہ دے محبت پر، مگر جذبات کی لو اس نے بڑی سرعت سے نیچے کر لی اور بڑے عام سے انداز میں بولا، مثلاً تقدیر پر، تدبیر پر۔ ہنا کو اندر آتے دیکھ کر وہ بات بدل گیا۔ لو ہنا سے بات کرو، وہ تمہیں ملتان کے موسم سے آگاہ کرے گی کہ یہاں کتنی سخت گرمی ہے ان دنوں۔ اس نے قریب آتی ہنا کو ریسیور پکڑا دیا۔ کس کا فون ہے؟ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھ کر ریسیور پکڑا۔ کس کا فون ہے؟ ہنا نے حیرت سے کہا۔ غالباً تمہاری چچی ہوتی ہیں رشتے میں۔ وہ بڑا سنجیدگی سے بولا اور پلٹ کر لاؤنج سے نکل گیا۔ ہنا ایک دو پل ہکا بکا رہ گئی اور پھر جیسے اس کی سمجھ میں آیا تو ریسیور جٹ سے کان سے لگاتے ہوئے چیخی، ہائے روشی تم ہو؟ مگر دوسری طرف سے روشانہ نے گھبراہٹ میں لائن کاٹ دی۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر ہنا منہ بنا کر رہ گئی۔ یہ چاچو بھی بڑے ہی چلاک ہیں۔ اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ رات کو طلال اس کے کمرے میں آیا تو وہ دل خراب کیے بیٹھی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا لالی کہ تم زندگی کی حقیقت کو نگاہوں سے کیوں نہیں دیکھتی ہو، اسے سادہ سے انداز میں کیوں نہیں لے رہی ہو۔ اس کی دل گرفتگی نے اسے یکدم اندر سے بجھا ڈالا تھا، تاہم وہ اسے قائل کرنے کے عزم سے ہی اندر آیا تھا۔ وہ اس پر ایک ناگوار نظر ڈال کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میری خطا صرف اتنی ہے کہ میں تمہیں ایک روشن راستہ دکھانا چاہ رہا ہوں جہاں تمہارے لیے خوشیاں اور کچھ مسکراہٹیں منتظر ہیں۔ یہ محض تمہارا خیال بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تلخی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سارے احساسات دل کے کھلنے اور مرجھانے پر انحصار کرتے ہیں۔ تم کسی کو زبردستی مسکرانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کوشش تو کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، پھر ہلکے سے مسکرا دیا، کر چکے ہو تم اپنی سی کوشش۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ ابھی پوری کوشش تو کر لینے دو۔ طلال، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اس طرح زندہ رہنا چاہتی ہوں اور اسی میں مطمئن اور خوش ہوں۔ اس نے رنجیدگی سے کہہ کر سر بیڈ کراؤن سے لگا لیا اور جلتی آنکھیں بند کر لیں۔ اگر کوئی احمق ہو اور حماقت کر رہا ہو تو دوسرا تو جانتے بوجھے اسے حماقت کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ورنہ اس میں اور احمق میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا حماقت ہے کیا؟ وہ اسے برہم نظروں سے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولی، ہاں، اس وقت جب زندگی غلط راستے پر گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہو، فطرت کے اصول کے خلاف۔ دیکھو لالی، زندگی جذبات کی نظر کر دینا میرے نزدیک سراسر حماقت ہے۔ مجھے دیکھو، میں نے بھی تقدیر کے آگے سر جھکا دیا ہے، فطرت کے اصول کو مانا ہے، اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ عورت دوسری شادی کر کے اپنی مرضی و منشا کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے نرمی سے اس کے کاندھے کو چھوا اور تھپتھپایا۔ مگر یہ بھی تو کہیں نہیں لکھا کہ اسے زبردستی پابند کیا جائے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ زبردستی در حقیقت تمہاری ہی بہتری کے لیے ہے۔ ایسی ہی ایک زبردستی تم نے اور میں نے مل کر ہنا کے ساتھ کی تھی، پھر تم نے مجھ پر دباؤ ڈالا، اور یہی کام میں کرنا چاہتا ہوں تمہاری بہتری کے لیے۔ لالا رخ دل گرفتگی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سر کو خفیف جنبش دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا تو لالا نے لب بھینچ کر رخ موڑ لیا اور سر پکڑ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم مصطفیٰ خان کے ساتھ یارانہ نبھا رہے ہو۔ اس کی محبت تمہیں نظر آتی ہے، اس کے دلی جذبات،
احساسات کا تمہیں بڑا خیال ہے مگر میرا نہیں۔ طلال ایک بے ساختہ متصفانہ سانس بھر کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ یاد رکھنا میں اس فضول شخص کو بھی شوٹ کر دوں گی اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ کم سے ناراض بچوں کی طرح چیختی اور صوفے سے اٹھنے لگی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ہم سب لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں جو تمہیں سمجھا بجھا رہے ہیں۔ اب طلال نے سخت برہمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ہنوز اسی غصے میں اچانک اس کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے بولا، میں نے بھی صرف تمہاری خوشی کے لیے روشانہ اسد کو قبول کیا ہے، اور یاد رکھنا اگر تم نے میری خوشی کا خیال نہ کیا تو میں اس رشتے کو ختم کرنے میں ایک لمحہ تاخیر نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کیفیت تھی کہ لالہ رخ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ یہ جملے نہیں تھے، آگ کی بنی گولیاں تھیں جو اس کے اعصاب پر تڑ تڑ گری تھیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی جھلس کر رہ گئی۔ طلال تم؟ اس نے تحیر آمیز بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا۔ کچھ کہنے کی خواہش میں لب فرتے رنج سے صرف کپ کپا کر رہ گئے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو جو میں کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ میرے لیے روشانہ سے تعلق توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور یاد رکھنا اس نتیجے کی ذمہ دار تم ہوگی، فقط تم۔ طلال تم مجھے اس طرح بے بس کرو گے؟ وہ شدت کرب سے چلائی اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔